السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو کیسے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بخیریت ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ، اور آج کے اسپیشل سیشن کے لیے تیار ہوں گی۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آج کا جو اسپیشل سیشن ہے دیٹ از اباؤٹ اسٹوری آف اے ڈاگ، ایک کتے کی کہانی کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی کچھ بات چیت کریں گے، اس کی کہانی کو دیکھیں گے، اس کو انشاءاللہ تعالی انالائز کریں گے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے یا ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں نے فرض کی ہو اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یا کوئی ایسا ہو کہ آپ لوگ اس کو انجوائے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ نے اس سے پہلے بھی اپنی لائف کے اندر ایسی سٹوریز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا تو ان کو آپ اپنی لائف کے ساتھ کنیکٹ کر پائیں گی کہ اچھا یہ تو میں نے یہاں پہ یہ چیز بھی دیکھی تھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ پھر سٹارٹ کرتے ہیں ایک کتے کی کہانی۔ اچھا جی، کہانی بیسیکلی شروع ہوتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ چونکہ میں باغ آزاد کشمیر جو ہے، باغ جو اسپیسیفک لوکیشن ہے نا، وہاں پہ میں کالج میں زیر تعلیم تھی، اور وہاں پہ جاتے میرا گھر جو ہے وہ ملوٹ سائڈ پہ ہے، ملوٹ سے تھوڑا سا نا پیچھے۔ تو یہاں سے باغ جاتے ہوئے تقریباً موسٹ آف دی ٹائمز میں لوکل ٹرانسپورٹ کو یوز کیا کرتی تھی۔ وہاں پہ آنا جانا ہمارا لگا رہتا تھا، کبھی ویکینڈ پہ ہم گھر آ گئے، ہاسٹلائز تھی بٹ کبھی کبھار مہینے میں ایک دو مرتبہ یا مہینے کے بعد ایک مرتبہ آنا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں گھر آئی تو صبح کے ٹائم جب واپس جا رہی تھی نا کالج کی طرف، باغ آزاد کشمیر کی طرف، تو کیونکہ میں آزاد کشمیر پورا اس لیے لگا رہی ہوں کیونکہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں یا انڈیا سے، اور کچھ ایسے ہیں جو اور کنٹریز سے، ڈفرینٹ ریجن سے بلانگ کرتے ہیں، تو ان کو شاید اتنا آئیڈیا نہ ہو کہ باغ کون سی جگہ ہے۔ تو یہ بیسکلی آزاد کشمیر کے اندر آتی ہے۔ جب میں وہاں پہ جا رہی تھی تو راستے میں ہماری گاڑی سے ایک گاڑی نے نا ہماری گاڑی کو کراس کیا، جس گاڑی میں ہم تھے اس سے ایک اور گاڑی آگے ہوئی۔ تو وہاں پہ نا ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا تھا جس نے کتا پالا ہوا تھا آگے والی گاڑی میں جو ہم سے آگے جا رہی تھی۔ اب جب وہ شخص گاڑی میں سوار ہوا نا، تو گاڑی تو آپ کو پتہ ہے کہ کس سپیڈ کے ساتھ چلتی ہے، کتا تو اتنی سپیڈ کے ساتھ چلتا نہیں ہے۔ تو گاڑی آگے آگے چل رہی تھی، اور پیچھے وہ جو کتا ہے وہ اپنے مالک، اس نے سوچا پتہ نہیں میرا مالک کہاں پہ جا رہا ہے، تو وہ کیونکہ کتا ایک وفادار جانور ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے پیچھے بھی بھاگ رہا تھا، اس گاڑی کے پیچھے، اور گاڑی جتنی سپیڈ کے ساتھ چل رہی تھی وہ بھی اسی سپیڈ کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اب یہ مناظر سارے میں دیکھی تھی پیچھے بیٹھ کے دوسری گاڑی سے ہو کے۔ تو وہ کتے کے اندر ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ لنگڑا رہا تھا، ایک نارمل جو ہوتا ہے نا وہ نہیں، بلکہ ایک اس کی شاید پیچھے کے دو ٹانگوں میں سے نا ایک ٹانگ اس نے اوپر اٹھائی ہوئی تھی، اس میں شاید کوئی مسئلہ تھا، چوٹ لگی ہوئی تھی یا سٹارٹ سے یہ خراب تھی، یہ تو ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں، بٹ اتنا پتہ ہے کہ وہ تین ٹانگوں کے اوپر جیسے وہ بھاگ رہا تھا نا، لنگڑا لنگڑا کے، ایسے وہ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ تو اس ٹائم پہ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں اس کو دیکھ رہی تھی، اور کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں ایک دم سے تسلسل کے ساتھ کچھ خیالات ایک دم سے اٹیک کرے تھے دل کے اوپر، دماغ کے اوپر، جیسے آپ کے الارم بجتا ہے نا آپ کے دل کے اندر کہ یہ بات ہو رہی ہے، یہ کام ہو رہا ہے، کچھ امپورٹنٹ آپ کی زندگی کے اندر ہو رہا ہے، کوئی ایونٹ۔ تو سیم وہ والی سچویشن تھی۔ اب میں نے اس جو ایک کتا لنگڑا رہا تھا نا، اس سے وہاں پہ میں نے جو سوچا، جو میں نے دیکھا، اس کو میں نے اپنی لائف کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کی کہ ایک کتا ہے جس کا مالک گاڑی کے اندر سوار ہے اور وہ اپنے مالک کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اب وہ مالک کیسا ہے، وہ کتے کے ساتھ کیسا بیہیو کرتا ہے کہ کبھی تو اس کو کھانا دے دیتا ہوگا اور کبھی اس کو نہیں دیتا ہوگا، کبھی اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہوگا، کبھی کبھی مالک ایسا کرتا ہوگا کہ پورا دن ٹور پہ چلا گیا، فیملی کے ساتھ کہیں پہ مصروف ہو گیا، جاب کے اندر مصروف ہو گیا، کتا گھر پہ کبھی باندھا ہوا ہے، کبھی کھلا ہوا ہے، اور اس کی کسی کو دھیان نہیں رہا کبھی خوراک دینے کا، اس کو کھانا پینا دینے کا، لیکن اسٹل وہ اپنے گھر کی رکھوالی کرتا ہے، مالک کے ساتھ بڑا وفادار ہے۔ جب اس کا مالک جا رہا ہے تو وہ گاڑی کے پیچھے کافی دور تک گاڑی جس سپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے اسی سپیڈ کے ساتھ وہ بھی پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تو سبحان اللہ، وہ ایک ایسا مومنٹ تھا میری زندگی کے اندر جس نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا،
اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ جو چوپائے ہیں نا، چوپائے 4 ٹانگوں والے جانور، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ تو کتے سے انسان وفا سیکھتے ہیں کہ یوں اپنے مالک کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ اب جب وہ جا رہا تھا تو یہ سارے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا کتا ہے جس کا مالک کبھی اس کو بھول جاتا ہے، کبھی اس کو کھانا دے دیتا ہے، کبھی نہیں، لیکن یہ اپنے مالک کے ساتھ یوں وفاداری نبھا رہا ہے کہ پھر بھی اس کے پیچھے چل رہا ہے کہ کہیں پہ اس کا مالک اس سے جدا نہ ہو جائے، کہیں اس کا مالک اس کو چھوڑ کے نہ چلا جائے۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر اگر اس چیز کو دیکھیں کہ اور کتے کی کنڈیشن بھی حیرت کی بات ہے کہ وہ لنگڑا رہا ہے، وہ فزیکلی فٹ نہیں ہے۔ اگر ہم اس سٹوری کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں تو ہمارا مالک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ تو کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناراض ہونے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی زندگی سے چلے جانے سے، کیا ہم یوں ڈرتے ہیں جیسے کتا اپنے مالک سے جدائی کے لیے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا؟ کیا ہم اپنے مالک کے پیچھے اتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں؟ ہم تو بہت صحت مند ہوتے ہیں، صحت یاب ہوتے ہیں، کوئی بیماری کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور کھانے پینے کے لیے الحمدللہ اللہ پاک ہمیں ہر چیز دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا مالک تو ایسا ہے کہ جو ہمارا ہر وقت دھیان رکھتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھول جائیں، آپ کو بھول جائیں کہ اوہو اس کو تو آج کھانا ہی نہیں دیا، اوہو اس کو تو آج میں نے سانسیں ہی اس کو نہیں دیں کہ یہ جی سکے، یا میں نے اس کو اس کی آنکھوں کی بصارت اس کو میں صبح اٹھ کے لوٹانا بھول گیا۔ ایسے نہیں نہ ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی چیز کو بھولتے نہیں ہیں نا۔ تو ہمارا ایسا وفاؤں والا مالک ہو، انسان کے ساتھ اللہ کو کمپیئر کرنا یہ تو سب سے انسان کی بڑی حماقت ہوگی، لیکن ہم چونکہ انسان ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ایک کتا وہ بھی فزیکلی فٹ نہیں، اس کو بیماری لاحق ہے، لیکن اپنے مالک کے پیچھے اس کی وفاداری کے اندر، کیونکہ مالک نے اس کو کھانا کھلایا ہے، باقی اس کو کیا کرتا ہے، کبھی تو کتوں کو دھتکار بھی دیا جاتا ہے، کبھی اگر برتن کے پاس آ رہا ہوں تو ان کو مار بھی دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اگر ہم اس کے در کے اوپر جائیں تو کبھی ہمیں دھتکارتے نہیں نہ ہیں، کبھی ہم سے کوئی چیز اچانک سے چھین نہیں لیتے، ہمیں بہت موقع دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ مالک کے ساتھ جب کتا اتنی زیادہ وفا نبھا سکتا ہے تو ہم انسان ہو کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وفا نہیں نبھا سکتے؟ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنا وجود بھی اسی کا عطا کرتا ہے، کھانا پینا، رہائش جہاں پہ رہ رہے ہیں، زمین ساری کی ساری اللہ کی، آسمان جس سے پانی برستا ہے، جس کو مزین کیا ہوا ہے، جس کے پر سورج چاند ستارے ان سے فائدے اٹھا رہے ہیں ہم، سب اسی نے ہمارے لیے مزین کیے ہوئے ہیں۔ اس نے زمین کو ہمارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، سانسوں کو چلاتا ہے، جیسے خوراک ہم کھاتے ہیں نا، کھانا پینا، ویسے سانس بھی ہماری خوراک ہے، یہ نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ ہمارے لیے سب چلا رہا ہوتا ہے، ہم سب جاننے کے باوجود اپنے مالک سے غداری کرتے ہیں، اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر کنٹرول نہیں رکھتے، یا شاید اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے، اگر ہم اس کی طرف پلٹ جائیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں تو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ آج سے انشاءاللہ تعالی ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اگر ایک کتا اپنے مالک کے ساتھ اگر ایک کتا اپنے مالک کے ساتھ یوں وفا نبھا سکتا ہے، میں تو ناقص العقل ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں، محتاج ہوں، عاجز ہوں، لیکن اپنی طرف سے میں 100% کوشش کروں گی کہ میں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے بھاگوں۔ میری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے نہ ہو، دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنا بھی میرا مقصد ہو، مین پرائرٹی اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے جس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے میں نے انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر دوڑ دھوپ کرنی ہے۔ آپ دنیاوی کام کر رہے ہیں، ان کے اندر میں نیت اگر اللہ کی رضا ہو، اور اگر نیت ہم ٹھیک کر لیں، وہ بھی ہمارے کام عبادت بن سکتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مالک سے وفا نبھانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنا وفادار بنائے رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مخلوق کے پیچھے، دنیا کے پیچھے لگ کے، جو کہ ہمارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، دنیا دھوکے کا گھر ہے، ہم کہیں اس کے اندر لگ کے اپنے خالق حقیقی کو بھول نہ جائیں، کہیں ہم اس سکون کو، اس لیول آف سیٹسفیکشن کو، ہم اس اطمینان کو کہیں بھول نہ جائیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے انشاءاللہ اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی عقلوں کے اندر مزید اضافہ عطا فرمائیں تاکہ ہم مزید سوچ سمجھ کے کام لے سکیں، بلائنڈلی چیزوں کو فالو نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائیں، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اور ہمارے لیے ایسے صدقہ جاریہ تیار ہوں جن کا اجر ہمیں قیامت تک پہنچتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔